أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ عید کی وجہ سے جو قرآن کریم کی تفسیر چل رہی تھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 141 تک ہم پہنچے تھے، بریک ہوئی۔ اب وہی اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ آیت نمبر 142 جو ہے وہ تلاوت کی گئی ہے، اور انشاءاللہ ڈیلی جو ہے اسی ترتیب کے ساتھ تفسیر ہوا کرے گی۔ سب سے پہلے ترجمہ، سیقول السفہاء من الناس، ان قریب یہ بے وقوف لوگ، نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء، وہ رہنمائی کرتا ہے جس سے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول سماعت فرما لیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد 16 یا 17 ماہ تک اپنا چہرہ انور جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور آپ کا دل چاہتا تھا کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں اکثر آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھاتے، جس پر مشرکین اور یہود جو ہے ان کو اعتراض تھا۔ مشرکین کا اعتراض یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہیں اور قبلہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا چھوڑ دیا آپ نے۔ یہود کا اعتراض یہ تھا کہ باقی ساری باتیں آپ ہمارے دین کی نہیں مانتے اور قبلہ جو ہے وہ ہمارا مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنا چہرہ انور جو ہے اب بیت اللہ کی طرف کر لیا کریں۔ مشرکین کے دعوے کی اور یہودیوں کے دعوے کی تردید کر دی، نفی کر دی۔ اس کے پس منظر میں تھوڑا جائیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو اس وقت بھی بیت اللہ جو تھا، قبلہ جو تھا یہ بیت اللہ تھا، یعنی خانہ کعبہ تھا جو اب ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد شیس علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ 10 پیغمبر جو تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام، ان کے درمیان صرف 10 پیغمبر آئے، اور اس کے بعد سارے پیغمبر جو ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے آئے، اور بنی اسرائیل کہتے ہیں اولاد یعقوب کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نسل سے
انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت نوح علیہ السلام کا جو فاصلہ ہے وہ 4,500 سال کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، جو ٹائم گزرا ہے، جو وقت گزرا ہے، وہ تقریباً 3,000 یا 4,000 کا فرق ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 2,000 اور عیسیٰ علیہ السلام کا 600 سال کا فرق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قبلہ بھی خانہ کعبہ تھا، جو اب مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی جو قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ایک کشتی تیار کی اور اس وقت طوفان آیا، پانی کا ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، سیلاب ہی سیلاب ہو گیا، اور اس وجہ سے خانہ کعبہ جو ہے یہ بھی منہدم ہو گیا۔ آج بھی جو حجاج کرام وہاں جاتے ہیں، ارد گرد سارے پہاڑ ہیں۔ خانہ کعبہ جو ہے یہ اس کی جو عمارت تھی یہ پانی سے ساری بھر گئی، اور یہ نیچے ہے، ارد گرد پہاڑ ہیں، تو پانی جب بارش ہوتی نا تو سارا خانہ کعبہ کے ارد گرد پانی جو ہے وہ جمع ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ اب بہت اونچی بنایا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی جو چوکٹ ہے، آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو بڑی مشکل کے چوکٹ پہ ہاتھ لگتا ہے، تو اس لیے اس کو خانہ کعبہ کو اونچا بنایا گیا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر جا رہے تھے تو کچھ عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اپنا جو چہرہ ہے اس کو بیت المقدس کی طرف کیا کریں، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ بعض لوگ بیت المقدس بولتے ہیں، بعض بیت المقدس بولتے ہیں، یہ دونوں ٹھیک ہیں۔ بیت المقدس بھی بول سکتے ہیں، مقدس بھی بول سکتے ہیں، دونوں لفظ ٹھیک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ تک آپ وہاں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اور آپ یہ پسند کرتے کہ بیت اللہ جو ہے یہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 16-17 ماہ کے بعد 2 روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ ظہر کی نماز اور دوسری روایت ہے کہ عصر کی نماز۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی، اور باقی جو 2 رکعت تھیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ ایسا کریں کہ اب اپنا چہرہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر لے، اس طرف کر کے نماز پڑھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہی چل کر دوسری طرف جو پیچھے والی صف تھی، سب سے اینڈ والی، اس طرف آ گئے، اور جو سب سے آخری صف تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر لیا۔ جو آخری صف تھی وہ پہلی بن گئی، جو پہلی صف تھی وہ آخری بن گئی۔ اس طرح اللہ کے حکم سے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف آپ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے نماز پڑھی، صحابہ کرام بھی پریشان ہوئے، یا رسول اللہ اس سے پہلے ہم نے جو بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ہماری نمازیں تو وہ ضائع ہو گئی، اور جو اس سے پہلے لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی نمازیں بھی ضائع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کو نازل فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو پہلا حکم تھا، جو پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف، وہ بھی اللہ کے حکم سے نماز پڑھتے تھے، اور اب جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کے حکم سے نماز پڑھتے ہیں۔
اب اس سوال کا جواب بھی آ گیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان برابر ہیں، کیوں کہ ہم لوگ گائے کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں یا بتوں کے سامنے آج کل آپ دیکھیں تو ہم ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے اپنی منت مانتے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو مسلمان بھی ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے سامنے ارد گرد گھومتے ہیں اور اس کو چومتے چاٹتے ہیں، تو ہم میں اور مسلمانوں میں فرق نہیں رہا۔ اس کا جواب یہ ہے، ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھتے ہیں یہ بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اس لیے ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے جو اوپر فرشتے ہیں، آج کل تو لوگ بھی چاند پہ جا چکے ہیں، جو لوگ وہاں ہیں وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، تو وہ یہ نیچے تو زمین پر تو بیت اللہ ہے، وہاں اوپر کیا ہے؟ تو وہ بیت اللہ کے اوپر بالکل سیدھ کے اندر جو جہت ہے اس طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، ہم اپنی مرضی نہیں کرتے۔ اور دوسرا کہ بیت اللہ جو ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے، قبلہ کا معنی کیا ہے؟ تو خانہ کعبہ کا جو معنی ہے اس کا معنی یہی ہے کہ جہت کے ہیں، سمت کے ہیں، تو ہم اس جہت کی طرف یعنی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کا حکم ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، ہم اس لیے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک بات۔ ایک اور بات اس سے سمجھ آ گئی کہ جو لوگ دور رہتے ہیں، جیسے پاکستان ہے، انڈین ہے، بنگلہ دیش ہے اور دوسرے کنٹریز کے جو لوگ ہیں، وہ جہاں رہتے ہیں وہ بیت اللہ کی طرف، ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہوگا تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ مسجد حرام کو بیت اللہ کہا ہے، آگے اس کی آیت بھی آ رہی ہے، تفسیر اس کی آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے لیکچر میں بیان کروں گا۔ تو اگر بعین ہی بیت اللہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو، مسجد حرام کی طرف بھی چہرہ ہو جائے تو ان کی نماز قبول ہے، اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ بالکل خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اگر ان کا جسم کا کوئی حصہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہوگا تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ باقی اس کی تفسیر کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔